کہ اقبال نے بڑی تھوڑی عمر پائی، 61 سال کی عمر پائی۔ 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال ہوا۔ ہماری جماعت گئی 96 میں انڈونیشیا۔ اس وقت جنرل حبیبی صدر انڈونیشیا تھا، تو اس سے ملنے گئے تو اس نے کہا، ڈاکٹر اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ طاہر اشفاق اور طارق اشفاق کے والد تھے۔ ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے جنگ آزادی کی ابتدا کیسے کی؟ کہا یہ ہماری تو پہلی ملاقات ہے۔ کہا آپ کے اقبال کی شاعری اور آپ کے لیڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہما، اس کی تقریریں اور ان کی شاعری کو ہم نے انڈونیشین زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا اور پھر اپنے قوم کو اس پر اٹھایا اور ابھارا اور پورا ملک آزاد کروا لیا۔ یہاں اب تو خیر سب کچھ چلا گیا، یہاں والوں کو نہیں پتہ اقبال کون ہے، تو باہر کسی کو کیا پتہ ہو؟ محمد علی جناح کون ہے، باہر والوں کو کیا پتہ ہو؟ انہوں نے بیٹا پیغام پہنچایا، اور بڑی زندگی کے آخری 30 برس پہلے ان کا ذہن اور تھا۔ انگلینڈ گئے پڑھنے، اور وہاں کا فلسفہ پڑھ کے ذہن غلط اور ہونے کی بجائے سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے نبی کو پڑھا، قرآن کا مطالعہ کیا، اور پھر ان کے منہ سے الفاظ نہیں، پھول گرتے تھے اور شعلے کبھی بھڑکتے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کو اللہ ذوق دے نا تو اس کی کوشش کیا کرے کہ مزید آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس کا تعلق پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہمارا ایک میراثی تھا، بالکل ان پڑھ، اتنا بڑا شاعر تھا، فی البدیع شروع ہو جاتا تھا پنجابی میں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو ہم پڑھنے لکھنے سے نہیں کر سکتے۔ اب عربی میرا ذوق ہے، اردو میرا ذوق ہے، لیکن میں شعر یاد تو کرتا ہوں، شعر کہتا نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو پیغام دیا، امت کو جگایا، امت کو حوصلہ دیا، قرآن کے پہلوؤں کو، سیرت کے پہلوؤں کو شاعری میں ڈبو دیا۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبال کی فارسی کی شاعری اردو شاعری سے بھی، ان کی اردو شاعری سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ایران میں ایک ایڈیٹوریم بنا، تو وہاں اس کے بڑے گیٹ پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرثیہ لکھا امام حسین علیہ السلام کا، بادشاہ است حسین، وہ لکھا ہوا تھا، نیچے محمد اقبال۔ تو ان کا جب آیا نا مہمان خصوصی افتتاح کرنا، اس نے ایسے اس کو پڑھا، لکھا نیچے اقبال۔ وہ کہنے لگا تمہیں ایران میں کوئی شاعر نہیں ملا جی کہ تم ایک ہندی کو یہاں لے کر آ گئے ہو؟ تو انتظامیہ جنہوں نے بنایا تھا کہنے لگے حضور آپ ہمیں کوئی شاعر نکال کے دے دیں ایران کا جس کا کلام ایسا ہو، تو پھر ہم یہ مٹا دیں گے، وہ چڑھا دیں گے، تو وہ آگے چپ ہو گئے۔ اس کی فارسی شاعری بڑی زبردست۔ تو امت کو پیغام، اللہ سے باتیں، کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں،
فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اب یہ وہ اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، امت کو ماضی یاد دلانا چاہتا ہے۔ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم۔ کہتا ہے ہماری صدائیں گونجتے 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 ہمارے سازوں کے تار ہی ٹوٹ گئے، تو ہم ساز خاموش بن گئے۔ لیکن پھر بھی اگر زبان پہ آہ آتی ہے تو ہم مجبور ہیں۔ تھوڑا تھوڑا نمونے سنا تو سارا دن، اب وہ پلٹے اس طرف کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کیا، تھے ہم ہی ایک تیرے مارے کا آراؤں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیا شعر! کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو میں سر بسجدہ زمین ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اور یہ جو صبر ہے، صبر، اس کو جس پیرائے میں اقبال نے بیان کیا ہے شاید ہی کوئی بیان کر سکے۔ برداشت جب کوئی چیز کر رہی، اس پر ہم ہتھوڑی مارے تو یہ ٹوٹے گی نہیں، یہ خم آ جائے گی۔ برداشت آدمی کو توڑ دیتی ہے، اور خاص طور پر لوگوں کے رویے وہ انسان کو چور چور کر دیتے ہیں۔ بول اور رویہ، صرف چہرہ ایسے بگاڑ کے دیکھو تو اگلے کا کیا سے کیا حشر ہو جاتا۔ تو اب اس نے کہنا یہ تھا کہ صبر کرو، جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ٹوٹنے دے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ دل کو قرآن سے لے کر آئے کہ دل، اللہ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، المصباح فی زجاجہ۔ تو یوں کہا کہ اگر لوگوں کے رویوں سے تیرا دل ٹوٹے تو ٹوٹنے دے، یہ جتنا بکھر کے آئے گا اتنا تیرے رب کو پیارا لگے گا۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، حدیث قدسی اس میں بیان ہوئی کہ میں ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہوں۔ تو ایک آپ لوگ اپنے فارغ اوقات میں، یا جب اللہ تعالیٰ آپ کو آگے موقع دے تو آپ اقبال کو ضرور پڑھیں۔ میرے والد صاحب پڑھتے تھے اور روتے تھے، میں چھوٹا سا تھا تو ان کو فارسی بہت آتی تھی، حالانکہ ذمہ دار آدمی، لیکن انہوں نے 1940 میں BA کیا تھا، 1944 میں، تو ان کا بڑا ذوق تھا
تو وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے، پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ تو اللہ نے اس بندے سے پیغام دلوایا، امت کو پیغام دلوایا۔ اب اللہ کی طرف سے جواب آیا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ اب اللہ کی طرف سے بول رہا ہے کہ میرے گلے کے بدلے میں جواب آیا، ہاں میرے بندے واقعی بڑی دکھی کہانی ہے تیری، اور بڑے بیتاب آنسوؤں میں بھیگی ہوئی ہے کہانی تیری، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں با کنار۔ ایک مصرع ہے یہ، تو وہ پھر جواب شکواتا ہے کہ میں تو دینے کو تیار ہوں، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، آ جاؤ، کوئی مانگے تو صحیح، کسے راہ دکھلاؤں، کوئی راہ ڈھونڈنے والا، کوئی راہ کا تلاش کرنے والا، کسی رہبر کی تلاش میں ہو تو میں راستہ دکھلاؤں۔ تمہارے بڑوں نے باغات کو ٹھوکر مار دی اور تم چند کلیوں پہ بک جاتے، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ ہائے میرے بچوں، یہ دو بڑے محسن لوگ گزرے ہیں پاکستان کے۔ 1938 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1930 میں الہ آباد میں انہوں نے سب سے پہلے ایک الگ ملک کا تصور پیش کیا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں مسلمان، ان کا تو تصور بہت عالی شان تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ ادھر بھی وہی کچھ ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہماری قوم کر رہی ہے، سب حکومتوں کو گالیاں نکالتے ہیں، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، کہ اپنے سے شروع کرو۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں سے الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔